بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سے زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتوار کو ہم یہ پروگرام آپ کے لیے لے کے آتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق۔ آج کا ٹاپک بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم اس پہ بالکل توجہ نہیں دیتے اور پھر بہت سارے پیسے جو ہے اس بیماری پہ لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج بات کریں گے ہم آپ کی اورل ہائیجین اور دانتوں کے مسائل کے بارے میں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 32 دانت دیے ہیں، یہ کوئی بھی دنیا کا سرجن ایسے دانت آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ خدارا ان کی کیئر کریں، ان کو صاف کریں، اپنی اورل ہائیجین کو جو ہے وہ اچھا رکھیں کیونکہ بعد میں پھر بہت زیادہ جو ہے وہ سٹنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ آپ کا جو ہے وہ سرمایہ اس پہ لگتا ہے۔ اور یورپ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ دانتوں کا علاج جو ہے وہ بہت ہی کاسٹلی ہے اور پاکستان میں کریکس جو ہیں وہ اس کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں، گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیماریاں بانٹ رہے ہیں جس میں HIV ایڈز ہیپاٹائٹس عام ہے، جن کے پاس آٹو کلیو نہیں ہے اور ان کی ہائیجین جو ہے وہ کلینکس کی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ پیسے چاہے تھوڑے سے زیادہ لگ جائیں، ہمیشہ اگر آپ نے دانتوں کا جو ہے وہ معائنہ کروانا ہے اپنے ڈاکٹر صاحب سے یا روٹ کنال کرانی ہے تو پہلے اپنے ٹیسٹ آپ کروا لیں ہیپاٹائٹس کے، اس کے بعد اپنے ڈینٹل سرجن کے پاس چلے جائیں۔ جب آپ کا پروسیجر پورا ہو جائے 1 ماہ بعد دوبارہ جو ہے وہی ٹیسٹ آپ دوبارہ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر خدا نہ خواستہ پہلے ٹھیک تھا تو آپ کہیں وہاں سے تو نہیں گندے اوزار تو نہیں یوز ہوئے اور آپ کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس یا HIV ایڈ خدا نہ خواستہ ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بالکل احتیاط کرنا ہے اور اپنی اورل ہائیجین کو جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت ہی مایہ ناز ڈینٹل سرجن یہاں پہ موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ ٹرکی میں بھی جو ہے وہ دانتوں کا علاج بڑی مہارت سے کرتے ہیں اور بہت شفا رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد اللہ سیف صاحب، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے انٹرو میں بتایا ہے کہ اورل ہائیجین کا ہم بالکل خیال نہیں کرتے اور جس میں ہمیں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ پھر لگانا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے بات کی کہ یورپ میں تو یہ خیر بہت ہی مہنگا علاج ہے، پاکستان میں الحمدللہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، آپ نہ صرف پاکستان بلکہ ٹرکی میں بھی کام کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اورل ہائیجین کی اہمیت کتنی ہے؟ جی سر، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے بلایا ہے اور آپ نے ایک بڑے ہی ہاٹ ٹاپک پہ آپ نے ڈسکشن کے لیے مدعو کیا ہے۔ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ شاید ڈینٹسٹری کا جو ہمارے کامن کنسیپٹ ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے۔ جی، میں اپنے پیشنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ ڈینٹسٹری ایکسپینسو نہیں ہے، جی اس سے نیگلیجنس جو ہے وہ ایکسپینسو ہے۔ جب آپ اپنا چیک اپ روٹین کا چیک اپ جو ہر 6 ماہ کے بعد ضروری ہوتا ہے وہ جب آپ نہیں کرواتے تو اس میں لامحالہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ڈاکٹر صاحب ہم سالہ سال نہیں کراتے، ہم سالہ سال نہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک کامن کنسیپٹ یہ ہے کہ دانت جو ہے نا وہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے۔ جی بالکل، جبکہ جو دانت ہیں وہ ہمارا انٹرنس ہے، ہمارے جو ہے وہ گیٹ وے ہے ہمارے جسم کا، تو اس کا بہترین ہونا اور ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی مہارت سے بنایا ہے، ضرورت انسان پیدا کیا۔ بالکل۔ تو اس میں جو ہماری اورل ہائیجین ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز انٹیک کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارے منہ سے داخل ہوتی ہے، اور اگر آپ کے دانت ٹھیک ہیں، آپ کی اورل ہائیجین مینٹین ہے تو آپ کے جو نظام ہے اس کا کام آدھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آج کے گیسٹرائٹس پرابلم بہت زیادہ دانتوں کے پراپر میسٹیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسری نیگلیجنس ہم یہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک سائیڈ کا ہمارا دانت خراب ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری سائیڈ کا دانت اللہ نے ایز اے اسٹپنی ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم اس سے کام چلا لیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر 32 دانت بنائے ہیں تو ہر ایک کا ایک انڈیویجول فنکشن، جی بالکل، تو ہمیں ہر 6 ماہ کے بعد ریگولرلی چیک اپ کروانا چاہیے اور کسی مستند ڈاکٹر سے اور کروانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بیماری آپ کے وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے تو اس کا علاج وہیں پہ ہو جاتا ہے، وہ پھر مزید آگے بڑھتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ دانتوں کے علاج میں کیا ایڈوانسمنٹ نہیں آئی ہے؟ آپ چونکہ امپلانٹ کے بھی ماہر ہیں اور پاکستان میں گنے چنے ڈاکٹروں میں آپ کا نام آتا ہے۔ جی،
امپلانٹ جو ہے وہ ایک ریولیوشن ہے ڈینٹسٹری کی فیلڈ میں، اور اس میں نارملی ہمارے جو اس سے پہلے کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے دانت نکلوا دیا ہے تو ہم آپ کے آگے اور پیچھے والا جو دو دانت ہیں ان کی سپورٹ لے کے ہم برج لگا دیتے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ دو پلرس ہیں اور ان دو پلرس پہ ہم نے ایک برج کر دیا ہے، تو دو کی بجائے 3 دانت وہاں پہ لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن دانت آپ کے پھر 1-2 اور بھی ساتھ جی دو دانت آپ کے گرائنڈ کرنے پڑتے ہیں، ان کو آلٹر کرنا پڑتا ہے. دوسری طرح اگر آپ دیکھیں تو ہم نارملی 2 دانتوں سے 3 دانتوں کا کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو obviously یہ چیز بھی افیکٹ کرتی ہے اس کی ہیلتھ کی، اس کو پروگنوسس کے ویب پہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کے خطرات ہوتے ہیں، پھر وہ چیز روٹ کینال تک بھی جا سکتی ہے، اور آپ کے دانت obviously ویک بھی ہوتے ہیں برج سے، کیونکہ لازمی بات ہے آپ 2 دانتوں کی کیپیسٹی پہ 3 دانتوں کا پریشر ڈال رہے ہیں. یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں جیسے ڈائبٹیز کے لوگ ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان کے بھی دانت ویک ہو جاتے ہیں. جی شوگر جو ہے، ڈائبٹیز جو ہے، یہ ایک کی رول پلے کرتی ہے ہمارے جنجائیول ریسیشن میں. ہمارے جو بون کی ریسیشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ اس کا کی رول ہوتا ہے. ایک مینٹین اگر آپ کا HbA1c ہے اور آپ کی اورل ہائیجین ٹھیک ہے تو اٹ میں افیکٹ، اٹ میں ناٹ افیکٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے برج کی، جی، تو اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دانت لگانے کے لیے ساتھ والے 2 دانتوں کو گرائنڈ کر دیتے ہیں، آلٹر کر دیتے ہیں، اور 2 دانتوں سے ہم 3 دانتوں کا کام لے رہے ہوتے ہیں. امپلانٹ میں ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ آپ کی بون جہاں سے آپ کا ٹیتھ پہلے نکلا تھا وہیں پہ ہم ایک اسکرو لگا دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ امپلانٹ. ٹھیک ہے. دوسرے دانت بن جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جو گرائنڈ نہیں کرنے پڑتے. جی جو گرائنڈ نہیں کرنے پڑتے وہ بچ جاتے ہیں، اور بغیر کسی کی سپورٹ لیے ہم وہاں پہ ایک انڈیویجول اسٹرکچر ہم بنا لیتے ہیں، اور اسی اسکرو یا امپلانٹ کے اوپر ہم آپ کا ایک نیا دانت لگا دیتے ہیں جو نیچرل تو نہیں لیکن کلوز ٹو نیچر جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی، اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کن لوگوں کو یہ دانت آپ کو لگا سکتے ہیں اور کن کو نہیں لگا سکتے؟ آپ امپلانٹ کی بات کر رہے ہیں. امپلانٹ میں اگر تو بہت زیادہ کسی میں سسٹیمک ڈیزیزز ہیں، جیسے اس کا جو شوگر لیول ہے، ڈائبٹیز ہے، وہ انکنٹرولڈ ہے، یا ہائی بلڈ پریشر کا ہے، یا بہت زیادہ سسٹیمک ایشوز ہیں ان کو، تو اس میں ہم اوائڈ کرتے ہیں. لیکن نارملی ایک سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ امپلانٹس بیسیکلی بنے ہی اولڈ ایج کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کے منہ میں دانت نہیں ہوتے تو اس وقت ہمیں ڈینچر کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے فکس دانتوں سے. ٹھیک ہے. تو وہ نارملی آپ یہ سمجھیں کہ 50-60 ایئرس کے بعد ہی ان کی موسٹلی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ فل ماؤتھ ہم ریہیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہمارا پاکستان کا انوائرمنٹ ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو لگی ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کنٹرول ڈائبٹیز جو ہے وہ اٹس ناٹ اے ڈیزیز. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو اس میں اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں آپ امپلانٹ کرتے ہیں اس ہڈی کا بھی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی آرٹیفیشیل بھی سنا ہے کہ ہڈی آ گئی جس کو آپ انجیکٹ کر دیتے ہیں؟ جی اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بون کی ہم نے ڈینسٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی ڈینسٹی کیا ہے. وہ D1 D2 D3 D4 کوالٹی کی بون ہوتی ہیں. اس میں کچھ ایسی بونز ہوتی ہیں جس میں ہم امیجیٹ امپلانٹ کی لوڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور امپلانٹ کے اسٹرکچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا امپلانٹ لگا رہے ہیں وہاں. اور کچھ وہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایک OPG کرواتے ہیں اور ایک ایکس رے ہوتا ہے CBCT، وہ ہم کرواتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک 3 ڈائمینشنل ایکس رے ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں اس کی ویڈتھ لیندھ دونوں میں ڈفرنٹ کیا ہے دونوں ایکس ریز میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا. جو OPG ہے وہ ایک 1D ہے. ٹھیک ہے. اور جو CBCT ہے وہ ایک 3D ہے. ٹھیک ہے. کہ جس میں ہم اس کے ہر اینگل کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی ویڈتھ کو میجر کر سکتے ہیں، ہم اس کی لینتھ کو میجر کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم نے امپلانٹس اس جگہ پہ کرنے ہوں جہاں پہ کوئی وائٹل چیزیں پڑی ہیں، جیسے ہمارا سائنس پڑا ہوا ہے یا نیچے ہماری انفیریئر الویولر نرو پڑی ہے، تو وہاں پہ ہمیں CBCT بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس جگہ پہ امپلانٹ لگانے کے لیے بون سفیشینٹ ہے. اگر تو بون سفیشینٹ ہے، اس کی ویٹ تو اس کی ہائٹ مناسب ہے، تو پھر ہم اس میں کریں گے. ورنہ پھر ہمیں اس میں بون آگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے آرٹیفیشل بون ڈال کے. اور اس میں بھی 2-3 سٹیپس ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف بون ڈال کے ویٹ کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں امپلانٹ پلیسمنٹ بھی ہم امیجیٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد نارملی 8 سے 10 ہفتے کے بعد ہم اس میں دوبارہ جو ہے وہ دانت لگانے والا مرحلہ شروع کر. ڈاکٹر صاحب کیا پلانٹ اب پاکستان میں بھی گرو کر رہا ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک کاسٹلی میرا خیال ٹریٹمنٹ ہے یہ. جی بالکل، یہ خاصا کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ لوگوں میں شعور زیادہ آ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے.
لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنا ایک دانت لگانے کے لیے ساتھ والے دونوں دانتوں کی قربانی دے رہے ہیں تو پھر obviously جو ہے وہ لوگ جو ہے کمیٹی ڈال لیتے ہیں، پھر وہ کمیٹی ڈال اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر باہر کے ممالک میں ڈاکٹر صاحب واقعی یورپ ہمارا چکر لگتا رہتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ گھومتے پھرتے ہیں، تو وہاں کاسٹلی ہے پاکستان سے، وہاں پہ بہت کاسٹلی ہے، اور یہ اللہ کی ایک بلیسنگ ہے کہ پاکستان میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ ایک تو آپ کو امیڈیٹ اویلیبل ہو جاتا ہے، وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹس لینی پڑتی ہیں اور وہ اوور دا منتھس جو ہیں وہ ڈیٹس آپ کو ملتی ہیں اور آپ کو صرف گزارا کرنا ہوتا ہے آپ کے پین کلرز پہ. بالکل. تو دوسرا دانتوں کا پین ایک ایسا پین ہے کہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پیشنٹس کو، وہ کمپلین کرتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے کان میں درد ہو رہا ہے، میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، یہ ریفرڈ پین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے کسی ایک دانت میں درد ہے، اس کا پین ریفر ہو کے آپ کے سر تک جا رہا ہے، آپ کے کان تک جا رہا ہے، تو یہ خاصا پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے. کبھی ڈاکٹر صاحب بات کر لیتے ہیں اس کی اسکیلنگ کی، کہ یہ بھی لوگ نہیں کراتے، خاص طور پہ پان، بیڑی، سگریٹ. ہمارے ملک میں کوئی 85 قسم کے نشہ جات ہیں، کرتے ہیں لوگ، اسموکر ہیں اور سگریٹ بھی پی رہے ہیں، ویپ پی رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو حضرات یا میل یا فیمیل اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کب کب ان کو اسکیلنگ کرانی چاہیے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں کہ پاکستان میں کی ٹوٹل آبادی کا 90% ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں ڈینٹل پرابلمس. ٹھیک ہے. اور ان 90% میں سے تقریباً 65% جو ہیں وہ ہماری فیمیل پاپولیشن آتی ہے. اچھا، اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ آپ کی نیگلیجنس ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے برش کر لیا دانتوں کو اور دیٹس اٹ. ہماری برش بھی تو 10 سیکنڈ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ بس ایک ذمہ داری سمجھ کے جو ہے نا اس کو جلد از جلد نبھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آپ نے سر صحیح طریقہ بھی بتانا اور کتنے منٹ ہم یہ کریں. جی بالکل. اچھا، ایک تو اس میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو میں ریکمینڈ کروں گا ہر بندے کو کہ وہ 6 مہینے کے بعد اپنا ایک وزٹ ضرور کرے. ٹھیک ہے. اپنے ڈاکٹر کو، ڈینٹسٹ کو اپنا وزٹ کرے اور اس میں وہ دیکھے کہ کہاں کہاں پرابلم ہے، وہ ان پرابلمس کو ایک دفعہ سالو کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہی اپنی روٹین رکھیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک وزٹ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چھوٹا موٹا پرابلم ہو وہ وہیں پہ ہی ڈائگنوز ہو جاتا ہے، وہیں پہ ٹریٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم اسکیلنگ اور اس کی طرف. اسکیلنگ بیسیکلی ہوتا یہ ہے، آپ ایک چیز سمجھیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا ہم اپنے اورل کیویٹی کو یوز کرتے ہیں تو اس میں کھانے کی ایک تہ جم جاتی ہے، فوڈ پارٹیکلز جم جاتے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو 24 آورس اس جگہ پہ برش نہیں پہنچا یا 36 آورس تک، تو وہ جو ایک کھانے کی تہ ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 48 آورس یا 72 آورس کے بعد میکسیمم آپ جتنی بھی کوشش کریں گے وہ برش سے نہیں اترے گی. ٹھیک ہے. وہ پھر ایک تہ کے اوپر تہ جمتی رہتی ہے، ٹاٹر جمتا رہتا ہے، اس کو ہم پلاک کہتے ہیں. وہ پلاک وہ پھر سخت ہوتا جاتا ہے. کبھی کھانا کھاتے ہوئے کوئی پتھر سا آ جاتا ہے. جی پتھر سے ایگزیکٹلی ہوتا ہے، وہ یہی پلاک ہوتا ہے، ٹاٹر ہوتا ہے اور کیلکولس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں، اتنا نگلیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ جو جمتا ہے یہ آپ کے گم لیول سے اوپر جمتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نیگلیجنس ہماری برقرار رہتی ہے اور ہم وزٹ نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کے گمس کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے گمس دانتوں سے علیحدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جگہ چھوڑ دیتے ہیں، سویلنگ، بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، سینسٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دانت کے کچھ سینسٹیو حصے کو ہمارے گم میں کیپچر کیا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ گم سائڈ پہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں ٹھنڈا گرم جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس سے بھی زیادہ نیگلیجنس جاتی ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں ٹوٹ کے یوز کرنے کی، اس طرح کی کہ یہ ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے تو یہ پیسٹ یوز کر لیں یا یہ پیسٹ یوز کر لیں، تو اس کے بعد پھر اس کی نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ آپ کی ہڈی کی ریسیشن ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کی بون میں جو ہے وہ انفلیمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی بون میں ریسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دانت کے 2/3 حصے کو اگر وہ ہڈی میں پکڑا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 1/3 پہ آ جاتا ہے اور کئی دفعہ پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی جو دانت ہل رہا ہے موبلٹی آ جاتی ہے. وہ جو موبلٹی ہے یہ اوور دا نائٹ پروسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سالہ سال کا ایک پروسیس ہے اور وہ سالہ سال کا ایک نیگلیجنس کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. کہ جس کے تھرو یہ موبلٹی تک ہم پہنچے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس سٹیج پہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اسکیلنگ کروائیں کیونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے، تو وہ پتھر جس نے ان دانتوں کو تھوڑا سا ہولڈ کیا ہوتا ہے جب ہم ان کو اتارتے ہیں تو ایٹ ونس پیشنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے دانت اور ہلنا شروع ہو گئے. جی بالکل ایسے. یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے. جی.
تو اس کے بارے میں شعور زیادہ ضروری ہے عوام کو، اور ان کو سمجھنا چاہیے، اپنے ڈینٹسٹ سے ڈسکس کرنا چاہیے، بیفور ٹریٹمنٹ ڈسکس کرنا چاہیے، آفٹر ٹریٹمنٹ ڈسکس کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اپنا ایک جو وزٹ ہے پراپر وہ ان کو ایک عام آدمی کو جو کہ کوئی سگریٹ نہیں پی رہا، پان چالیا نہیں کھا رہا، اس کو سال میں ایک دفعہ اسکیلنگ کرانی چاہیے، اور جو یہ سب کرتے ہیں ان کو سال میں 2 مرتبہ کرانی چاہیے؟ سر اس میں ایک چیز اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو ایک نہ صرف اتھینٹک ڈاکٹر کی ضرورت ہے بلکہ ایک آنیسٹ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. ایک انڈیو پروسیس اب جب بھی کریں گے تو وہ ہمیشہ فائدے کے بجائے نقصان. جی ٹھیک ہے. بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں کہ جو اپنی اورل ہائیجین کو بہت اچھا مینٹین کرتے ہیں، ان کے 10 آؤٹ آف 10 ہوتی ہیں ان کی اورل ہائیجین، اور اس میں اسکیلنگ نہیں ہوں گے، وہ بہت کم ہے، وہ بہت کم ہے، لیکن ان میں قطعاً اسکیلنگ کی ضرورت نہیں ہے، 6 ماہ کے بعد بھی ضرورت نہیں ہے، ایون اگر 1 سال کے بعد بھی وہ اگر چیک اپ کرواتے ہیں اور ان کا ڈاکٹر آنیسٹ ہے تو وہ ان کو اسکیلنگ کروانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ جی وہ ڈاکٹر ہی بتا دے، لیکن یہ چانسز بہرحال کم ہوتے ہیں، بہت کم ایسے پیشنٹس ہیں جو اس لیول پہ جا کے اپنے اورل ہائیجین کو مینٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لوگ جو ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ سال ہر سال میڈیکیٹڈ کرتے جا رہے ہیں، آپ نے لکھ دیا، میں نے پھر آگے بھی بتا دیا، اس نے آگے بتا دیا، یہ کتنا خطرناک؟ سر اس میں ایک اور یہ ہماری مت ہے ہماری کمیونٹی میں، the thing that matters in your oral hygiene that is your brushing technique. وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے. جی ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ میڈیکیٹڈ، خاص طور پہ ہمارے ایڈس بھی بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس چیز کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، اس کی اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے. یہ بیماریوں کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیمپریری ریلیف، لیکن ہمارے اس معاشرے میں چونکہ اس ریلیف کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب میں بہتر ہو گیا ہوں تو وہ پھر آگے بتایا جاتا ہے. میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر سمپل برش بھی کر لیں تو وہ بھی سفیشینٹ ہے اگر آپ کی اورل ہائیجین مینٹین ہے. ہاں اگر آپ اس میں کچھ فلیورز یا کچھ فومنگ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں آپ کوئی بھی پیسٹ اور رینڈملی آپ یوز کریں اور ہر دفعہ بدل کے یوز کریں، ریزسٹنس نہ ہونے دیں اپنی اورل کیوٹی کو. تو آپ ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نئی پیسٹ لیں، نان میڈیکیٹڈ پیسٹ لیں. میڈیکیٹڈ پیسٹ صرف اس وقت لیں جب آپ کو آپ کے ڈینٹسٹ پرسکرائب کریں. ڈاکٹر صاحب ایک پیسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ 400-500 روپے کا ہے، ایک پیسٹ ہمیں 50-100 روپے کا بھی مل جاتا ہے، اس میں ہم کیا فلورائڈ دیکھیں، اگر سستا ہے تو ہم وہی لے لیں؟ جی اس میں جو بیسک چیز ہے وہ فلورائڈ کی ہی ہے. ٹھیک ہے، اور تقریباً ہر پیسٹ میں فلورائڈ موجود ہوتا ہے. اور پھر اگین وہی بات میں کروں گا کہ اس سے زیادہ ضروری آپ کی برشنگ ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنی دیر برش کرتے ہیں، وہ ذرا ناظرین کو آپ جی. ایک تو اس میں ایک بہت بڑی مت میں ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ہمارے مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم جتنا ہارڈ برش کریں گے اور جتنی زور سے برش کریں گے تو اتنے ہمارے دانت جو ہے نا بہت زیادہ چمکیں گے. جبکہ یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں یہ برتن مانجنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، یہ اتار رہے ہیں آپ اتنی آپ انیمل اتار رہے ہیں، تو ہمیشہ سافٹ برش یوز کریں یا میکسیمم آپ میڈیم تک جا سکتے ہیں، اور ایسا برش لینا ہے جس کا اینڈ ٹیپرنگ ہو. ٹھیک ہے، جیسے میرے بہت آج کل آئے ہیں. جی آج کل ٹیڑے میرے آئے ہوئے ہیں، ان کی بجائے آپ ایسا برش لیں جس کا اینڈ جو ہے وہ ٹیپرنگ جیسے ہمارے بال پوائنٹ کا ہوتا ہے، تاکہ اس کا آخری والا سیرا آپ کے آخری والے دانت تک پہنچ سکے. اور ہمیشہ اس کو ایسے 45 کے اینگل پہ رکھیں، اور آپ نے پہلے اپنے گمز کو برش کرنا ہے اور صرف ایک وائپ کرنا ہے نیچے. ٹھیک ہے، پھر اپنے برش کو اٹھا کے دوبارہ اپنے گمز پہ رکھنا ہے اور ایسے نیچے کو برش کرنا ہے. یہ ٹو اینڈ فرو موشن یا سرکولر موومنٹس یہ اس سے اوائڈ کریں. How many time? 3 to 4 minutes? At least 3 to 4 minutes. ہم تو 10 سیکنڈ میں جو ہے نا وہ بس ایسے کر کے جو ہے نا وہ باہر آ جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب ہم نے برش ہمیشہ ٹوورڈز دا ڈائریکشن آف گمز کرنا ہے کہ جس طرف آپ کے مسوڑے جا رہے ہیں ہم نے اس طرف برش کو لے کے جانا ہے، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں لے کے جانا. لیکن ہم چونکہ جلدی میں ہم ٹو اینڈ فرو موومنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سرکولر موومنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے گمز میں اس میں ہمارے کہا جاتا ہے کلاس 5 کیوٹیز ہوتی ہیں. تو وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب ہم پراپر برش نہیں کرتے، ہارش برشنگ کرتے ہیں، ہارڈ برش کو یوز کرتے ہیں اور بہت زور سے برش کرتے ہیں. میں اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتا رہا ہوتا ہوں کہ برش یور ٹیتھ بٹ ڈونٹ برش اوے یور ٹیتھ. ٹھیک ہے نا. کچھ ہمارے پیشنٹس ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں جی کہ ہمارے دانت بالکل سفید موتی کی طرح ہو جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتے. اس کے پیچھے سر ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، میں آپ کو اس سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دانت کے اوپر والی جو سرفیس ہے وہ انیمل کہلاتی ہے. انیمل جو ہے اٹس جسٹ لائک اے مرر. ٹھیک ہے، یہ ایک شیشہ ہے. اس کے نیچے جو ایک لیئر ہے اس کا نام ہے ڈینٹین. ٹھیک ہے.
وہ کلر جو آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی ڈینٹین کا کلر ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ہمارے ہر ریجن کا ڈفرینٹ ہے. جو ہمارے ایشینس کا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو افریقنس ہیں ان کا ڈفرینٹ ہے, اسی طرح یورپ کا علیحدہ ہے, ہر ایک کا علیحدہ ہے. تو ہم بیسیکلی ہمارا جو ایک کلر ہے ایک پرٹیکولر A2 A3 یعنی کہ نارملی ہمارے ہوتا ہے, تو جب ہم اس کو A1 یا B1 کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم رگڑتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی انیمل کو آپ ایبریجن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, وہاں پہ منی ہولز بن جاتے ہیں جو ڈینٹین تک چلے جاتے ہیں. وہاں پہ پھر آپ کو سینسٹیوٹی والے ایشوز, ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی میں بلکہ ایک چیز ایڈ کروں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے اور گرم گرم لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھنڈا جو ہے وہ یعنی کہ یہ ایک بڑی کامن چیز ہے یہ والی, کہ پیشنٹس آتے ہیں کمپلین کرتے ہیں جی کہ ہمیں اس طرح سینسٹیوٹی کے ایشوز ہیں. تو اس کے پیچھے جو ریزن, ون آف دا موسٹ کامن ریزن وہ یہ ہے کہ ان کی برشنگ جو ہے ٹیکنیکس وہ بہتر نہیں ہے. بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جب آپ برش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو گمز کی ڈائریکشن میں برش کرنا ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں برش نہیں کرنا, اور ایک ایک کوادرنٹ کو پکڑنا ہے. لائک آپ لیفٹ اپر سے اسٹارٹ ہو جائیں, لیفٹ اپر کو کریں, پھر لیفٹ لوور کو کریں, پھر رائٹ اپر کو کریں, پھر رائٹ لوور کو کریں, اینڈ پہ اپنی جو ٹنگ ہے اس کو لازمی برش کریں. جو اکلوزل سرفیس جو ہماری کھانا چبانے والی سرفیس ہوتی ہے اس پہ آپ اپنے شوق پورے کر لیں. اس میں آپ جس طرح چاہتے ہیں برش کریں, اس میں کوئی اتنا خاص جو ہے نا وہ فرق ہے. زبان پہ بیک سائڈ بھی مارنی چاہیے. جی, بیک سائڈ بھی مارنی چاہیے. برش کی جو ہے ڈاکٹر صاحب صبح لوگ اٹھتے ہی نا زور زور سے دانت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناشتہ کرتے ہیں. کیا یہ بہتر ہے یا ناشتہ کر کے کریں؟ کیونکہ صبح کے کھانے اور دوپہر کے کھانے میں 6 سے 8 گھنٹے کے فوڈ پارٹیکلز آپ کے پھنسے رہے, پھر آپ نے پیسٹ نہیں کیا, نہ کلی کرنے کی عادت ہے. تو کیا ناشتے کے بعد کرنا چاہیے پیسٹ, یا پھر ہمیں جو ہے وہ صبح اٹھ کے پہلے پیسٹ کرنا چاہیے؟ سر اگین یہ ایک مت ہے, ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں پہ کہ صبح برش کرنا ہے اور رات کو برش کرنا ہے, جبکہ برشنگ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے آپ کے کھانے کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ جب بھی کھانا کھائیں آئیڈلی تو آپ کو اسی وقت برش کرنا چاہیے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں کیویٹیز کے لیے جو بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد انٹیک کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اگر آپ صبح دوپہر شام اگر آپ کھانا کھاتے ہیں یا صبح اور رات کو آپ کھانا کھاتے ہیں تو جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد برش کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح کے ٹائم کریں یا رات کو کریں, جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد آپ برش, آپ کو جو ہے نا مینڈیٹری ہو جاتا ہے, آپ کو برش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ناشتے سے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر. جی آبویسلی جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہمارا اورل کیویٹی کلوز ہو جاتی ہے, اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں رات کی برشنگ بھی بہت ضروری ہے. رات کی برشنگ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ. تو برش کرنے کے بعد پھر ہم میٹھا کھا لیتے ہیں, اس کا پھر وہ فائدہ نہیں. بیکٹیریا سارے منہ میں آ جاتے ہیں, آپ کے کاربوہائیڈریٹس وہاں پہ آ جاتے ہیں جو جرمز کی نرشمنٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ان کا کھانا پینا آپ کے کاربوہائیڈریٹ سے ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ اس میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ان کی مدر خاص طور پہ جو رات کو ان کو فیڈ کراتی ہیں اور وہ فیڈر سے دیتی ہیں, تو اس کے ساتھ میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ پانی ایک فیڈر لازمی رکھیں. آخری 1-2 گھونٹ جو ہیں وہ پانی کے لازمی پلائیں ان کو. اور اس میں بیبی ٹیتھ کیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ریمپنٹ کیریز ہم اس کو کہتے ہیں. تو وہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے, اور اس کے پیچھے مین ریزن یہی ہے کہ ایک تو وہ سارا دن کچھ نہ کچھ بچے کھاتے رہتے ہیں, جیسے لالی پاپ ہے وہ انہوں نے منہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ سارا دن 2 گھنٹے بچے خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے برشنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر صبح آپ ناشتہ کریں, ناشتہ کر کے اس کے بعد برش کریں. ڈاکٹر صاحب بینگ اے مسلم, ہم اسلام میں ہمیں مسواک کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. کوئی 90 سے زیادہ اس کے فوائد جو ہے وہ کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. نظر تیز ہوتی ہے, آپ کی میموری شارپ ہوتی ہے, اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. وضو کرنے سے پہلے اگر 2-3 منٹ مسواک کر لے, سعودی عرب جائیں تو ہر بندے کی جیب میں جو ہے وہ مسواک ہوتی ہے. تو اس کی اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے ایز اے ڈینٹسٹ؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو سب سے پہلے جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ صفائی نصف ایمان. جی بالکل. آپ کا ایمان کا آدھا حصہ اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں, اور اس میں آپ کی اورل کیویٹی. اور ایک چیز میں درمیان میں میرے ذہن میں آئی کہ اورل کیویٹی آپ کی ایسی جگہ ہے جو ایک گیٹ وے ہے آپ کے جسم کا, اور یہ دا موسٹ ڈرٹیسٹ پلیس یا ون آف دا موسٹ ڈرٹیسٹ پلیس ہوتی ہے. اس کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرے ہمارے ایک بریک کا ٹائم ہوا. جی ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اسد اللہ سیف صاحب. آپ کو ڈینٹل سرجن ہیں اور بات کر رہے ہیں اورل ہائیجین اور دانتوں کے مسائل پہ, کیونکہ لوگ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. ضرور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے, اور آج ہی اپنے
ڈینٹل سرجن سے جا کے ملنا ہے, دانتوں کا معائنہ کرنا ہے, نہ صرف اپنا معائنہ کرانا ہے دانتوں کا, اپنے بچوں کا بھی ضرور کروائے کیونکہ ٹیتھ کیریز بھی ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے. جی میں اس میں صفائی پہ بات کر رہے تھے. تو صفائی ہمارے ایمان کا نصف حصہ ہے. تو اس سے پہلے, آج سے پہلے جب یہ برش انوینٹ نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے ہم مسواک ہی کرتے تھے. آج بھی ہم مسواک کرتے ہیں, اور اگر ہم پاؤڈر لے کے انگلی سے بھی صاف کرتے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ پاؤڈر ایک علیحدہ ٹاپک ہے, وہ اس پہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن پہلے اس کو ہم کلوز کر لیں. تو مسواک جو ہے وہ اگر ہم 5 وقت ہم وضو کرتے ہیں, اب وضو میں بھی تو ہم نے اپنے جو شارٹس ہیں وہ ہم نے انوینٹ کر لی ہیں, جبکہ مسواک اس کا ایک اہم حصہ ہے. اگر ہم 5 وقت مسواک کریں وضو کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے کبھی برشنگ کی اور کبھی ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی بہت کم ضرورت. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے, بہت کم ضرورت. یہ ایک تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی. دوسرا یہ ہم مسواک کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کو اپنی اورل ہائیجین کی حیثیت سے بھی کر سکتے ہیں. تو مسواک میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ جو مسواک کرتے ہیں اور یہ کرنی چاہیے 5 وقت اگر آپ کرتے ہیں تو شاید آپ کو ڈینٹل پرابلمز آپ کے مینیمائز ہو جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو آپ نے پاؤڈر کا بتایا. جی. پاؤڈر جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے مارکیٹس میں کوئلہ اور نمک بھی کوئلہ لوگ مار لیتے ہیں, سرسوں کا تیل مکس کر کے. جی بالکل یہ اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ یعنی کہ یہ برتن چمکانے کے لیے تو آپ اس کو یوز کریں, لیکن خدا آپ اپنے دانتوں پہ یوز نہ کریں, کیونکہ بیسیکلی یہ اگر آپ اس کو ہاتھ پہ بھی فیل کریں تو یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایبریجن پیدا کرتے ہیں, یہ آپ کے انیمل کی جو سرفیس ہے اس کو رف کر دیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ سینسٹیوٹی اور دوسرے آپ کے پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. مسواک از گڈ. مسواک سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ برش کریں اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اور خاص طور پہ جو بیبیز ہیں ان کے لیے میں ان کی ماؤں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی وہ آپ سمجھیں کہ ان کے کچھ دانت ان کے منہ میں آ گئے ہیں جو 6 مہینے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, 2 سال تک ان کے جتنے بھی ٹیتھ آ گئے, دودھ کے دانت, ان کو ہیبٹ بنانی شروع کریں. اور ہیبٹ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی پہ ململ کا کپڑا لیں, ٹھیک ہے, اس کو ریپ کریں اور ان کو آہستہ آہستہ برش کرنا سکھائیں, تاکہ ارلیئر ایج میں ہی بچوں کو جو ہے وہ اس کی عادت پڑ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کوشش کریں کہ ان کو ایک جنرل چیک اپ ان کی پین کی بغیر کروائیں. ڈاکٹر صاحب ان کے ڈاکٹر صاحبان علیحدہ ہوتے ہیں؟ نہیں, ان کا جو ایک بیسک جو ہے وہ پیڈیٹیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ایک جو نارمل چیک اپ ہے وہ آپ کسی بھی جنرل ڈینٹسٹ سے کروا سکتے ہیں. جی ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو ایک پازیٹیو ایکسپوجر ہے اس بچے کا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس پیشنٹ اس وقت آتا ہے جب وہ پین کی کمپلینٹ ہوتی ہے, خاص طور بچوں کو بھی پین کی کمپلینٹ. اس کے بغیر ہمارے کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو ڈینٹسٹ کو چیک کروانا ہے. حالانکہ ان کا جو فرسٹ ایکسپوجر ہے یا فرسٹ امپریشن ہے وہ ایک پازیٹیو امپریشن ہونا چاہیے کہ بغیر پین کے وہ جائیں, جا کے اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, وہاں پہ وہ ان کو چیک اپ کریں اور دیکھیں کہ ان کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اس کے بعد اس کا ایکسپوجر بہتر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کا جو کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک عام اصطلاح یوز کی جاتی ہے کہ کیڑا لگ گیا دانتوں میں, یہ کیا چیز ہے؟ ٹیتھ کیریز کو کیڑا لگنا کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی سر کچھ جرمز ہوتے ہیں جو ہمارے منہ کے اندر ہوتے ہیں, اور ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ہمارے دانت کا حصہ ہوتی ہے, انیمل ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, اور وہیں پہ ان کو جب خوراک بھی مل رہی ہے, ان کو شیلٹر بھی مل رہا ہے, تو وہ وہاں پہ گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گرو کر کے آپ کے اس حصے کا دانت کا اسپیسیفک ایک حصہ جو ہوتا ہے اس میں ڈکے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ونس جو ہے اس کی 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جس میں صرف آپ کا انیمل تک, آپ کا جو ڈکے ہے وہ انیمل تک رہتا ہے. وہ بہت ایزی ہے, اگر آپ ہر 6 مہینے کے بعد جاتے ہیں تو یہ اوور دا نائٹ پروسیس نہیں ہے, یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. آپ کا ڈینٹسٹ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کو وہیں پہ فل کر دے گا. ٹھیک ہے. جب ہم یہاں پہ نیگلیجنس کرتے ہیں تو اس سے نیکسٹ سٹیج جو ہے نا وہ ڈینٹین تک آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ پھر بھی ریورسیبل سٹیجز ہوتی ہیں کہ آپ کا یہ دانت اسی طرح بچ سکتا ہے فلنگ کر کے. جب آپ کا پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی پلپ جو ہمارے اندر ایک زندہ دانت ہے جہاں پہ خون کی رگیں ہیں اور نسیں ہیں, وہاں تک وہ ڈکے پہنچ جاتا ہے, تو پھر ہمارے پاس روٹ کینال کے علاوہ کوئی بچوں میں بھی روٹ کینال ہو سکتی ہے. جی بچوں میں بھی روٹ کینال ہو سکتی ہے. اور ایک بہت بڑی مت جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے یہ ہے, پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ کانشیس نہیں ہوتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ کے دانت ہیں, یہ گر جانے نئے آ جانے, جبکہ یہ دودھ کے دانت بچوں کو 11.5-12 سال تک ہیلپ فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تب تک وہ پراپر جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ انہی سے میسٹیکیٹ کر کے کھاتے ہیں. اور ان کا جو ڈیسیڈوس ٹیتھ ہے ان کا بچنا بہت ضروری ہے, ان کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ راستہ دیں گے آپ کے نئے آنے والے دانت کو. یہ آہستہ آہستہ ریزالو ہوں گے اور آپ کا نیا دانت جو ہے وہ اسی کی جگہ پہ نیا اوپر آئے گا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ کے دانت جو ہے وہ بڑی عمر تک نہیں ٹوٹتے, کم کیسز ہیں ایسے, بہت کم کیسز ہیں. اور اس میں جو سب سے موسٹ کامن کاز ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ نیچرلی آپ کا نیچے سے پرماننٹ ٹیتھ مسنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا وہ بنا ہی نہیں, آ نہیں رہا, وہ ہے ہی نہیں, اس کا بڈ ہی نہیں بنا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ جس میں آ نہیں رہا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل موسٹلی یہ کیسز میں جو ہمارا کینائن ہوتا ہے اس میں یہ ایشوز آتے ہیں. کینائن جو ہے وہ آپ کا اندر امپیکٹڈ پڑا ہوتا ہے, وہ ٹیڑھا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, اور آپ کا جو ڈیسیڈوس ٹیتھ ہے, دودھ کا دانت ہے, اس کی روٹ ریزالو نہیں کر رہی. اوکے. ٹھیک ہے. اور کچھ کیسز میں کہ جس میں وہ پرماننٹلی مسنگ ہے, اس میں بھی آپ کا جو دودھ کا دانت ہے وہ سٹے کرتا ہے, اور ہمیں اس کو سٹے کروانا چاہیے ایز لانگ ایز اٹ کین سٹے. تو اس کا کوئی سد باب نہیں ہوتا کہ خود نکال دیا جائے؟ ہاں, اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو چلایا جائے جب تک وہ کوئی پرابلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی ایستھیٹکس میں یا آپ کے فنکشن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو نکال کے وہاں پہ امپلانٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب وزڈم ٹوتھ کی بات کر لیتے ہیں. جی سر. کہ ایک دفعہ زندگی میں یہ پین برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. تقریباً میرا خیال 90% لوگوں کو یا 10% لوگوں کو نہیں نکلتی. تو وزڈم ٹوتھ بڑی ایج میں ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب عقل آ جاتی ہے تو اس لیے تو وہ بھی بڑی پینفل ہوتی ہے. تو وہ اگر نہ نکلے اور بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نکال ہی دیتے ہیں, تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا؟ جی, اس میں ڈاکٹر صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا وزڈم ٹوتھ ہے, اس کو وزڈم ٹوتھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 17-18 لیٹ ٹین ایجز میں جو ہے نا یہ اس کی ایرپشن سٹارٹ ہوتی ہے. اب آج کل جو زیادہ کیسز ہیں ان میں یہ امپیکٹڈ ٹیتھ آ رہے ہیں کہ جو اندر ٹیڑھے ہوتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. اور وہ آپ کے جو ساتھ والا ٹیتھ ہوتا ہے نمبر 7 جو ہوتا ہے, اس کو وہ ہمیشہ پش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو پش کرنے کی وجہ سے وہ آپ کو پینفل ہو جاتا ہے. ایون آپ کو فیل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ درد ہے, یہاں پہ درد ہے, سر تک درد جا رہا ہے, جبکہ ایکچولی وہ وزڈم ٹوتھ کا درد ہوتا ہے. اس کیس میں جب وہ امپیکٹڈ ہے اور اس کے پاس راستہ بھی نہیں ہے باہر نکلنے کا, اور وہ نکل بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ٹیڑھا پڑا ہوا ہے, تو ہمیں اس کو سرجیکلی ریموو کرنا پڑتا ہے. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا ٹیتھ جو ہے وہ آپ کا ورٹیکلی امپیکٹڈ پڑا ہے, لیکن اس کے پاس ایک راستہ ہے باہر نکلنے کا, تو ہم اس کے اوپر سے اس کا مسوڑا تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کی ایرپشن کو, تو وہ کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے. اور کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ساری عمر جو ہے وہ آپ کا وزڈم ٹوتھ ٹیڑھا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو اسمپٹومیٹک ہے, وہ پرابلم نہیں کر رہا, تو اس صورتحال میں ہمیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. وہ جہاں پہ پڑا ہے وہاں پہ اس کو پڑا رہنا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جی, کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب بچوں کی اسکول میں فائٹ ہو جاتی ہے عموماً, اور مکہ شکہ مار دیتے ہیں اور دانت گر جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ دودھ میں رکھ کے گھنٹے آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائیں تو وہ لائیو ہو سکتا ہے؟ جی, اس میں بہت زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضرور بتائیں. جیسے ہی وہ خدا نخواستہ ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ کوئی فائٹ ہو جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں نارملی ہمارے جو سامنے والے ٹیتھ ہوتے ہیں یہ ان کے وولجن ہو جاتی ہے, یہ باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے وہ باہر نکلے آپ کوشش کریں کہ اس کو دودھ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر فار دا ٹائم بینگ وہاں پہ آپ کے پاس ملک اویلیبل نہیں ہے یا اس کو اویلیبل ہونے میں ٹائم لگے گا, تو آپ اس کو اٹھا کے اپنے منہ کے اورل سلائیوا میں رکھ لیں. آپ زبان کے نیچے رکھ لیں, آپ گال پہ رکھ لیں, آپ اوپر والی گال میں رکھ لیں, تاکہ وہ اس ایٹماسفیئر میں آ جائے جس ایٹماسفیئر سے وہ نکلا ہے. ٹھیک ہے. اور ود ان آر اگر وہ پہنچ جاتے ہیں یا ود ان 1.5 آور تک وہ پہنچ جاتے ہیں, 1 سے 1.5 گھنٹے میں. جی, 1 سے 1.5 گھنٹے میں, تو ہم اسی ٹیتھ کو وہیں پہ ہم ری امپلانٹ کر سکتے ہیں ود آؤٹ روٹ کینال, یعنی کہ اس کی واسکولائزیشن بھی اس کی مینٹین رہے گی, اس کے یعنی کہ اس کو ڈیڈ نہیں کرنا پڑے گا, لائیو ہو جائے گا, لائیو ہو جائے گا وہ. وہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ, یہ سہولت صرف بچوں کو ہے؟ نہیں, یہ سب کو ہے, بڑوں کو بھی ہے. جی, اور یہ موسٹلی بچوں سے زیادہ بڑوں میں اس کی زیادہ اہمیت ہے. اچھا, گڈ. کیونکہ دودھ کا دانت پھر ایک ہمارے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پرماننٹ ٹیتھ آپ کا آنا ہوتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ پرماننٹ ٹیتھ آ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو تو آپ فوراً اس کو سیو کریں اور رش ٹورڈز ٹو یور ڈینٹسٹ, اور اس کو آپ اپروچ کریں اور اپنا جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بچپن میں
والد صاحب جو ہے وہ گنے لے آتے تھے, گاجر مولی لے آتے تھے, اخروٹ کھانا دانت سے توڑنا اور سارا دن گنے چھیل کے بھی کھانا ہمیں بڑا مزیدار. آج کل بچے کو گنڈیری دے دیں, گنڈیری نہیں ٹوٹتی, دان ٹوٹ جاتا ہے جی. اور بچوں کے ٹیڑھے میڑھے دان جو ہیں وہ جو میں پورے نہیں آ رہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ سافٹ خوراکوں کی وجہ سے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے. جو ہمارا ایک پورا معاشرہ ایک شفٹ ہو گیا ہے جنک فوڈ کی طرف, اور ہم ہارڈ ڈائٹس جو ہے نا وہ ہم لے نہیں رہے, وہ ایک مین کاز ہے اس کی. اور دوسری ایک کاز جو میں سمجھتا ہوں, وہ جیسے ہمارے قد چھوٹے ہیں اسی طرح کئی بچوں میں جو سائزز چھوٹے ہوتے ہیں, نمبر آف ٹیتھ اتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر نیچے آگے. جی, تو جب جو سائز چھوٹا ہے, نمبر آف ٹیتھ اتنے ہیں, رب تو سب نے کرنا ہے, تو وہ پھر کراؤڈنگ ہو جاتی ہے, وہ آگے پیچھے نکل آتے ہیں. لیکن ان کا بھی بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ایج آف 13 جب ان کے مکس ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پرماننٹ سارے آ جائیں, گو ٹو دا آرتھوڈونٹسٹ اور گیٹ یور بریسز, تو وہ ان کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. تو اب بریسز بھی انویزیبل آ گئی ہیں؟ جی, انویزلائن اب بریسز آ گئے ہیں جو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں. پہلے جو ہم میٹل بریسز لگاتے ہوتے تھے اس میں ایک پیشنٹ کو بہت زیادہ یہ کنسرن تھا, بار آنا پڑتا تھا, بار آنا بھی پڑتا تھا, اور یہ تھا کہ وہ اگر کسی فنکشن میں جا رہا ہے یا کسی باہر گیدرنگ میں جا رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ اسمائل گڈ. تو اس میں یعنی کہ وہ ایک ریولیوشنری چینج ہے کہ ہم اب آپ کو جو ہے وہ ٹریز بنا کے دیتے ہیں جن کو آپ نے 21 آورس ایٹ لیسٹ ڈے آپ نے پہننا ہوتا ہے. صرف آپ نے اس میں میسٹیکیشن کے وقت آپ اس کو گھر میں خود ہی چینج کر سکتے ہیں. جی, اور آپ کو پوری ٹریز کا ایک سیٹ دے دیا جاتا ہے کہ جس میں آپ نے فار ایگزامپل وہ 15 to 40 ٹریز تک ہو سکتی ہیں, اور آپ نے آفٹر ایوری 2 to 3 ویکس جیسے آپ کا ڈینٹسٹ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے آپ نے ان کو جو ہے نا وہ چینج کرتے رہنا ہے. اینڈ جو ڈاکٹر صاحب بریسز مہنگے ہیں یا یہ مہنگا علاج ہے؟ جی, انویزلائن اوبیسلی ایک نئی چیز ہے, اور یہ پاکستان میں چل رہا ہے. جی, پاکستان میں چل رہا ہے, اور یہ ایستھیٹکس میں بھی آ جاتا ہے, اس لیے یہ ایز کمپیئر ٹو جو کنونشنل آپ کے بریسز ہیں ان سے یہ تھوڑا کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب کیا بچپن سے ہی ہم بچوں کو ہارڈ چیزوں کی طرف لے کے جائیں تاکہ ان کے دانت مضبوط ہوں؟ کیلشیم کی ویسے ہی کمی ہے, فلورائڈ کی ویسے ہی کمی ہے, بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں دانتوں کو اسٹین بہت آ جاتے ہیں. کیا یہ جو گھر کا پانی استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی فلورائڈ کی کمی آ جاتی ہے؟ جی, آپ کی میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں فلورائڈ کی صرف کمی نہیں, فلورائڈ کی زیادتی بھی اس میں بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے. تو آپ نے پانی ایسا پینا ہے کہ جس میں فلورائڈ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کوانٹٹی میں ہونا چاہیے. چیک اپ کرا لینا چاہیے اگر آپ بور کا پانی پی رہے ہیں. ہاں جی, آپ چیک اپ کروا لیں. ہمارے بہت سارے پاکستان میں ایسے سٹیز ہیں جن میں فلورائڈ کی مقدار بہت زیادہ ہے, اور اس میں بھی سٹینز آ جاتے ہیں, انٹرنسک سٹینز آ جاتے ہیں, دانت کے اندر والی تہہ پہ سٹینز جم جاتے ہیں, جن کو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ہم ان کو وینیئرس کریں یا ہم ان کی بلیچنگ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت دانت اور کان کا درد چھڑ جاتا ہے اور سب سے پہلے بھاگ کے لونگ رکھ لیتے ہیں. تو کیا یہ آئل بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں؟ تو یہ فائدہ ہے ٹیمپریری؟ جی بالکل, اس میں یہ ایک رات کے لیے ایک ٹوٹکا جو ہے نا وہ ہمارا ایک بہت زیادہ باویدار سے چلا آ رہا ہے اور بہت ایک آزمایا ہوا فارمولا ہے. یہ لونگ بیسیکلی جو ہے یوجینول, یہ بیسیکلی ایک سیڈیٹیو ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جہاں پہ بھی انفلیمیشن ہوگی یہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر دے گا, اس کو سیڈیٹ کر دے گا وقتی طور پہ آپ کا جو ہے نا. اور رات والی جو آپ نے بات کی ہے, یہ رات والا جو پین ہے موسٹلی اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ کے روٹ کے نیچے جو انفیکشن ہوتی ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کو پین جو ہے نا وہ رات کو لیٹتے ہوئے ہوتا ہے, اور ایکیوٹ پلپائٹس میں یہ والا پین ہوتا ہو جاتا ہے. اور اس میں رات کے لیے اگر آپ اس وقت کسی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا سکتے تو اس میں سب سے بیسٹ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ لونگ لیں, اس کا تیل یا اگر آپ کے پاس یوجینول آئل ہے تو وہ آپ لے کے وہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ کاٹن کے ساتھ آپ لگا لیں تو آپ کو ٹیمپریری ریلیف مل جائے. ہر گھر میں ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا میڈیکل اسٹور بنا ہوتا ہے کونے میں, اس میں ایکسپائری میڈیسن بھی پڑی ہوتی ہیں, ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کھلا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. دانت کے درد کے لیے آپ کے منہ سے میں سننا چاہتا ہوں کہ ایسی ایمرجنسی کے لیے کیا یہ جو کلوو آئل یہ رکھا جائے یا کوئی اور بھی چیز رکھنی چاہیے؟ جی, ایک تو سب سے بیسٹ جو ہے وہ کلوو آئل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ روئی پہ لگا کے اس کو دبا لیں. جی, روئی پہ لگا کے آپ اس کو دبا لیں, یا اگر آپ کی ایکسیس ہے وہ اس کیوٹی تک, یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیوٹی ہے تو آپ کسی بھی ٹویزر سے پکڑ کے آپ اس کو وہاں پہ رکھ لیں تو آپ کو ٹیمپریری ریلیف آ جائے گا. اس کے ساتھ آپ پین کلرز لے سکتے ہیں, اس میں نیپروکسن سوڈیم فارمولا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. پروکسی کیم ہے ہماری, پیناڈول ون آف دا موسٹ اور ہر گھر میں موجود ہوتی ہے, وہ آپ وقتی طور پہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگین
آپ نے اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ لازمی صبح تک ہم ٹھیک ہوتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں. اچھا، اس میں میں بلکہ ایک بڑی آپ کو مزے کی چیز بتاؤں کہ ہمارے پاس روٹ کینال والے پیشنٹس آتے ہیں جن کا پین شدید پین کے ساتھ آتے ہیں، ایکیوٹ پلپائٹس کے ساتھ آتے ہیں، تو ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 to 3 وزٹس کا پروسیجر ہے، تو اس میں پہلے وزٹ میں ہم ان کے ایکسیبیشن آف پلپ کر دیتے ہیں، لائک ان کے جو اندر پلپ ہے، جو خون کی رگیں ہیں، نسیں ہیں، وہ ہم نکال دیتے ہیں، تو پیشنٹ کو ریلیف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ریلیف لے کے پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آتا انٹل انلیس کہ وہ پھر ہمیں دانت کو نکالنے کی طرف جانا پڑتا ہے. تو حالانکہ وہ 3-4 سیٹنگ کا کام ہے. جی 3-4 سیٹنگ کا کام ہے. اب تو خیر سنگل وزٹ اینڈو بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں 2 سے 3 وزٹس کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ پرابلم کرونک ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دانت 1-2 ٹوٹ گئے، لوگ اگنور کرتے ہیں، لگواتے نہیں ہیں، اسی طرح کئی سال گزر جاتے ہیں، کیا دانتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی بالکل، آپ کے دل کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے، بلکہ جو جراثیم اسٹیفلوکوکس جو آپ کے منہ میں ہوتے ہیں وہی جراثیم آپ کے ہارٹ کا اٹیک کر سکتے ہیں. تو لازمی دانت لگوانا چاہیے. جی لگوانا بھی چاہیے، اور اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا ٹائم ہے. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی، اور ڈاکٹر اسد اللہ سیف صاحب ڈینٹل سرجن آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور بہت ہی زبردست باتیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں جو کہ ہماری اورل ہائیجین کے لیے بہت ہی بہترین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رات کے وقت لوگ جو ہے وہ ماؤتھ واش کا استعمال کرتے ہیں، کیا دن میں بھی ہم کر سکتے ہیں یا صرف رات کو ہی کرنا ہے، اور کیا ڈیلی کرنا ہے ماؤتھ واش؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نیم گرم پانی میں، اگر آپ کو کوئی بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے تو اس میں آپ سالٹ ایڈ کریں. ٹھیک ہے، سالٹ ایڈ کر کے آپ اسے نیم گرم پانی سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ، یا ایون اگر آپ ایک دفعہ بھی آپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے گمز کو، آپ کے اورل ہائیجین کو بہت اچھا مینٹین کرتا ہے، ایز کمپیئر ٹو آپ جتنے بھی آپ کے ماؤتھ واش جتنے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ ایکسپینسو، بڑے کاسٹلی ہیں سر، بہت کاسٹلی ہیں. ہاں وہ بھی ضروری ہیں کسی حد تک، جب تک ان کی ضرورت پڑے اور آپ کو ڈاکٹر آپ کا پرسکرائب نہ کرے، پھر آپ ان کی طرف جائیں. ایک نارمل روٹین میں اگر آپ نیم گرم پانی میں، لیوک واٹر میں، اگر آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اگر آپ اس سے کرتے ہیں، بعض دفعہ 2 پنچ لوگ پھٹکری بھی ڈال لیتے ہیں، اس سے بھی آپ کا زخم سکویز ہو جاتا ہے. جی سکویز ہو جاتا ہے، اینٹی سیپٹک ہے بیسیکلی. اینٹی سیپٹک تو وہ بھی ماؤتھ واش کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. مطلب اگر آپ کو زخم ہے یا بلیڈنگ ہو رہی ہے، رات کا ٹائم ہے، تو آپ پھٹکری اور نمک ڈال کے گرم پانی میں، جی وہ بیسیکلی سکویز کر دیتی ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں کاٹن لے کے اس کو ٹھنڈے پانی میں آپ اس کو بھگو لیں اچھی طرح، اور اس کو سکویز کر کے وہاں پہ بلیڈنگ والی سائڈ پہ رکھ لیں، تو وہ آپ کی بلیڈنگ جو ہے وہ ودن 30 منٹس جو ہے نا وہ رک جائے گی. ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فل ڈینچر جو ہے بعض لوگ بنوا لیتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری اقسام ہیں، اور رات کو وہ اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، رات کو چاہے بلی لے جائے یا کوئی بھی لے جائے، وہ کیا اتار کے پانی میں رکھنا ہے یا اس کو صاف کر کے صبح لگانا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. جی جو ڈینچر پیشنٹس ہیں خاص طور پہ ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنا ڈینچر کو اتاریں اس کو ایک کنٹینر میں رکھیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک اسپیسیفک کنٹینرز ملتے ہیں، اس میں آپ نارمل ٹیپ واٹر جو ہے یا نارمل جو ہمارا پانی پینے والا ہے چینج کریں. جی روز چینج کریں اور اس میں رکھیں، اور اس کو ڈرائی نہ کریں. ڈرائی کرنے سے ان ڈینچرز میں شرنکیج پیدا ہوتی ہے. تو رات کو، اور خاص طور پہ ڈینچر کلینزنگ ٹیبلٹس ملتی ہیں، اچھا وہ آپ اس میں ایک آدھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور صبح جیسے نارمل آپ نے اپنے دانتوں کو برش کرنا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے آپ ان کو برش کریں، اچھی طرح صاف کریں، صاف کر کے پھر آپ دوبارہ ان کو ویئر کریں اور یوز کریں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں بھی مختلف اقسام ہیں؟ جی ڈینچرز میں اب تو بہت زیادہ جو ہے نا انوویشن آ گئی ہے. اس میں ہمارے پاس سافٹ ڈینچرز آ گئے ہیں، پہلے ہارڈ ڈینچرز ہوتے تھے، اب تو بالکل یعنی کہ سافٹ جیسے ایسے یعنی کہ آپ ان کو دبا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہیں. ان کی ڈیٹینشن بہت اچھی ہوتی ہے. نارمل انسان اپنی لائف گزار سکتا ہے جی نارمل انسان گزار سکتا ہے. اور اس میں اس سے زیادہ جو انوویشن ہے وہ امپلانٹس ہیں. جو امپلانٹ سپورٹڈ ڈینچرز ہوتے ہیں اس میں بھی یعنی کہ یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ فل ماؤتھ فکس امپلانٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، جس میں ہم کم از کم 6 امپلانٹ اوپر لگاتے ہیں، 4 امپلانٹ ہم نیچے لگاتے ہیں، تو 10 امپلانٹس اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم اس میں ایک ہائبرڈ ڈینچر بنا دیتے ہیں، جس میں ہم نے صرف 2 امپلانٹس ان کے اپر میں اور 2 نیچے کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے نا بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس والے ہائبرڈ ڈینچرز لگ جاتے ہیں. اس میں جب تک پیشنٹ جو ہے وہ اس کو خود اتارے گا نہیں، وہ نہیں اتریں گے، اور وہ بالکل ایک فکس کی طرح جو ہے نا وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہے وہ نارمل گوشت سب چیزیں کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں، کیونکہ گوشت کے بہت شوقین ہیں لوگ. جی بالکل کھا سکتے ہیں. تو
اسی طرح ہی جو ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے کہ جو چیز ملتی ہے دانتوں میں مار لیتے ہیں، جی ٹوتھ پک کے بارے میں بتائیے، یہ کتنا ہارمفل؟ یہ ٹوتھ پک بہت زیادہ ہارمفل ہے، اور ایک چیز میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو دانت ہے یہ چھوٹے چھوٹے لیگامنٹس کے ساتھ بندھا ہوتا ہے ہڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو ہم پیڈیل کہتے ہیں، پیریڈونٹل لیگامنٹس کہتے ہیں۔ جب ہم ٹوتھ پک کا یوز کرتے ہیں تو یہ پیریڈونٹل لیگامنٹس یا یہ جو چھوٹی چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں، اچھا، اور یہ بلیڈنگ بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے، جی بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ جو پیڈیل جب ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں ری جنریشن پاور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ ری جنریٹ نہیں کرتا۔ اچھا، آپ کے ناظرین نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب بھی آپ ٹوتھ پک کا یوز کریں گے تو آپ کی پاکٹ بڑی سے بڑی ہوتی جائے گی، وہ کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے جب بھی ضرورت پڑے میکسیمم آپ ڈینٹل فلاس یوز کریں، ٹھیک ہے، اور برشنگ اپنی مینٹین کریں۔ گھر میں جو دھاگا ہے وہ بھی مار رہے ہوتے ہیں، جی وہ بھی سیپٹک ہوتا ہے اور وہ بھی مار رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں ہر بیماری کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، جی بالکل، اس پاکٹ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو گو ٹو یور ڈینٹسٹ، وزٹ یور ڈینٹسٹ، اور اس میں ایویلویٹ کروائیں کہ یہ پاکٹ کیوں بنی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کروائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، کچھ میسج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو یہ آپ کا کیمرہ ہے دانتوں کے حوالے سے۔ جی میں اپنے ناظرین کو صرف ایک چیز، ایک حدیث کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ اضحک اللہ سنہ کا، اللہ تیرے دانتوں کو ہمیشہ ہنستا رکھے، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ڈاکٹر سجاد جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں صحت کے حساب سے، اور میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ، شکریہ، تو آئی ایم سو obliged۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کو دوبارہ کسی دن پھر زحمت دیں گے۔ جی ناظرین، دانتوں کے مسائل اور اورل ہائیجین پہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب نے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کی ہے، آپ لوگ یقیناً اس پہ عمل کریں گے، اور اپنے دانتوں کا معائنہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہے ہر 6 ماہ بعد کرائے، اور اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے دانت خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے، اور صفائی نصف ایمان ہے، کوشش کریں اپنی اورل ہائیجین کا بہت خیال کریں، اور ڈاکٹر کے پاس جانا اپنا فرض سمجھیں، سال میں 1 سے 2 مرتبہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے اللہ